والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام عزیزم بھائی اور دوستو، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید میں سے ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہم نے نماز مومنوں پر مقررہ وقت میں فرض کی ہے. ہر نماز کا اپنا اپنا وقت ہے، چاہے وہ فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو یا عشاء ہو. ہر نماز کا ایک وقت ہے. بسا اوقات ہمیں پتہ نہیں چلتا، وقت ختم ہو جاتا ہے پھر بھی ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. بسا اوقات وقت شروع نہیں ہوتا پھر ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. خاص طور پر ہمیں اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آئیں، وقت نکالیں اور پھر نماز نہ ہو تو اس کا فائدہ. اس لیے کوشش کریں جو بھی نماز پڑھیں نماز کے وقت کا خیال کریں. یہاں میں بھی موجود ہوں، انشاءاللہ 5 وقت اذان بھی ہوتی ہے. ہر کسی کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے. بسا اوقات زیادہ تر ہوتا ہے صبح کے وقت میں، نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے پھر بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. یا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ابھی شروع نہیں ہوتا، اذان دے کے نماز پڑھ کے لوگ سو جاتے ہیں کیونکہ ان کو جلدی ہوتی ہے نا، ساری رات کو ڈیوٹی کی ہوتی ہے تو پھر وہ پریشان ہوتے ہیں. اس لیے نہیں میں یہ کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا، یہ میں نشانہ بنا رہا ہوں. ویسے میں ایک بات کر رہا تھا، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، وقت کا خیال کرنا چاہیے. تو اس وقت بھی ایک دن ایسا ہوا کہ مغرب کی اذان اس وقت اس نے جلدی دے دی تھی. پھر جب میں یہاں موجود ہوں تو اگر آپ کو یہاں جنتری بھی موجود ہے، اگر آپ کو اس پر پتہ نہیں چلتا آپ مجھ سے پوچھ لیں کہ ابھی اذان کا وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا. میں بھی باہر کھڑا ہوں، موجود ہوں، پھر بھی اپنی مرضی سے اذان دے رہا ہوں. تو کم از کم اتنا تو بندے کو یاد کرنا چاہیے کہ باہر بندہ کھڑا ہو تو آپ پوچھ لیں. اس لیے اگر اذان کا وقت شروع نہ ہو، ایک لفظ بھی، ایک الفاظ بھی اگر اذان کا ہم نے وقت سے پہلے دے دیا، چاہے پھر وقت داخل کیوں نہ ہو گیا، لیکن دوبارہ وہ ساری اذان دوبارہ دہرانی پڑے گی. اس لیے وقت کا ہمیشہ ہر وقت خیال کرنا چاہیے، اور نماز پڑھتے ہوئے نماز کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے. ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، بس اوقات میں دیکھتا ہوں لوگ پہلے دائیں پاؤں اندر رکھ دیتے ہیں، یعنی بائیں پاؤں اندر رکھ دیتے ہیں مسجد میں. اس لیے مسجد کے اندر آنے کا آداب بھی آپ درستی کریں. جب آپ مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہوں تو پہلے آپ نے دایاں پاؤں اندر رکھنا ہے. میں آپ کو سرائکی میں کہہ دیتا ہوں، پہلے سجا پیر اندر والخبا پیر اندر. کیا پتہ آپ لوگوں کو اردو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی. جس طرح اگر آپ لیٹرین میں جا رہے ہیں تو وہاں پہلے آپ نے بایاں پیر اندر رکھنا ہے، پھر دایاں اندر رکھنا ہے. یہ الٹ ہے. جنہیں مسجد میں بڑھن کو انہیں سجا پیر اندر رکھنا ہے، جنہیں نکلن کو انہیں کھبا پیر پہلے باہر رکھنا ہے. جنہیں لیٹرین بڑھن کو پہلے کھبا پیر اندر رکھنا ہے، جنہیں پیر نکلن کو سجا پیر پہلے باہر رکھنا ہے. لیے ایک آگے سمجھ گئے. جو میں سب کو دیکھتا ہوں وہ آتے ہیں بس ایسے ہی لائن میں پہلے وہ بایاں پاؤں اندر رکھ دیتے ہیں پھر دایاں پاؤں اندر رکھتے ہیں. اس لیے مسجد کے اندر آنے کے بھی کچھ آداب ہے. اگر آپ کو پتہ نہیں تو پوچھ لیا کریں، اس میں کوئی شرمانے والی بات تو ہے نہیں. اس لیے جب آپ مسجد میں داخل ہونے لگے سب سے پہلے آپ نے بایاں پاؤں جوتے سے باہر نکالنا ہے اور وہ جوتے کے اوپر رکھ دینا ہے. پھر دایاں پاؤں نکال کر مسجد میں رکھ دینا ہے اور دعا پڑھتے ہوئے مسجد میں داخل ہو جانا ہے. جب آپ باہر نکلنے لگے تو پھر بایاں پاؤں جوتے کے اوپر رکھ دینا ہے، دایاں پاؤں باہر نکالتے ہوئے جوتے کے اندر ڈالتے ہوئے دعا پڑھتے ہوئے باہر نکل جانا ہے.
تو یہ ہے طریقہ. تو اس لیے کوشش کریں کہ پھر جب مسجد میں آ جائیں تو مسجد میں فضول گپ شپ نہ کریں، فضول گپ شپ نہ کریں. اس بات کی کوشش کریں جتنی دیر بیٹھے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ذکر مراقبہ کریں. اس لیے فضول گپ شپ ہم سارا دن باہر لگاتے رہتے ہیں. ہم جتنی دیر مسجد میں اتری دیر اللہ اللہ کر رہے ہیں، کوئی اور ذکر کر لیں سبحان اللہ الحمدللہ درود شریف کوئی چیز بھی ہم پڑھ لیں. جب بندہ مسجد میں آ کے گپ شپ لگاتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے سب سے پہلے اے اللہ کے بندے خاموش ہو جاؤ، اے اللہ کے بندے خاموش ہو جاؤ. جب وہ پھر نہیں سنتا تو بعد میں پھر کہتا ہے اے اللہ کے دشمن خاموش ہو جاؤ، اے اللہ کے دشمن خاموش ہو جاؤ. اس لیے کتنی بڑی وعید آگے فرشتہ بتا دیتا ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد میں جب آ جائے تو مسجد کے کچھ آداب ہیں، ان آدابوں کا بھی خیال کیا جائے. تو خیر میں نے آیات پڑھی تھی آپ لوگوں کے سامنے. تو نماز کا آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے. اور بس اوقات پھر ہم جب نماز میں داخل ہوتے ہیں تو نماز جب امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر امام سے زیادہ جلدی مقتدیوں کو ہوتی ہے. یہ بھی میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے. تو امام کا رکن چینج کرنے سے پہلے مقتدی پہلے رکوع میں چلا جاتا ہے. امام سجدے میں نہیں جاتا، وہ پہلے جھک کر سجدے میں چلا جاتا ہے. اس لیے اس بات کا بھی کوشش کریں اگر آپ نے امام سے آگے آپ نے اگر نکل گیا تو آپ کی نماز ختم. اس لیے آپ نے امام کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، نہ امام کے برابر بھی نہیں چلنا. امام کے پیچھے پیچھے آپ لوگوں نے چلنا ہے. بس اوقات امام پہلے جھک جاتا ہے وہ اسی وجہ سے کہ وہ تکبیر بعد میں کہتا ہے. آپ نے تکبیر کا انتظار کرنا ہے نہ کہ امام کے جھکنے کا. جب امام اللہ اکبر کے پھر آپ نے جھکنا ہے، امام کے ساتھ ساتھ نہیں جھکنا. امام ابھی رکوع میں ہوتا ہے، ابھی رکوع کا ارادہ کرتا ہے اور مقتدی پہلے چلا جاتا ہے. امام ابھی سجدے کا ارادہ کرتا ہے، مقتدی پہلے سجدے میں چلا جاتا ہے. اس لیے اس طرح آپ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، نماز سے نکل جاتے ہیں. تو اس چیز کا بھی آپ لوگ اہتمام کیا کریں. اور پھر میں نے آپ لوگوں کے سامنے تیسری بات عرض کی، نماز کے وقت کا خیال کریں. اس لیے جب آپ لوگ نماز پڑھیں نماز میں نماز کے وقت کا خیال کریں، نماز کی جگہ کا خیال کریں، اور علماء اور فقہاء سے پوچھ کر آپ لوگ عبادت کریں. ان تین چیزوں پر اگر آپ اہتمام کریں گے تو آپ لوگوں کی عبادت بھی اچھی ہوگی. اگر آپ اس پر اہتمام نہیں کریں گے تو عبادت ہو سکتا ہے جس کو آپ عبادت سمجھ رہے ہیں وہ عبادت ہو ہی نہیں. اس لیے بسا اوقات وقت کے بدلنے سے عبادت کا اجر بدل جاتا ہے، جگہ کے بدلنے سے عبادت کا اجر بدل جاتا ہے. مثال کے طور پر میں نے آپ لوگوں کے سامنے شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا ہو، ایک نماز ہم پڑھیں رمضان میں تو اس کا اجر اور ہے، وہی نماز ہم غیر رمضان میں پڑھیں تو اس کا اجر اور ہے. ایک نماز ہم گھر میں پڑھیں اس کا اجر اور ہے، ایک مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھیں اس کا اجر اور ہے، ایک ہم جامع مسجد میں پڑھ لیں تو اس کا اجر اور ہے، بیت المقدس میں جا کے پڑھیں تو اس کا اجر اور ہے، خانہ کعبہ بیت الحرم میں جا کے پڑھیں تو اس کا اجر اور ہے. دیکھو جگہ کے بدلنے سے بھی عبادت کا اجر بدل گیا. اس لیے پھر عبادت کے وقت کا خیال کریں. بسا اوقات ہم عبادت کا وقت کا خیال نہیں کرتے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ ہم لوگ بسا اوقات سفر کرتے ہیں تو سفر لمبا ہوتا ہے تو سفر کے دوران ہم ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کر لیتے ہیں، ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کر لیتے ہیں. میں نے کہا یہ کیسے؟ کہتے ظہر کے وقت میں ہم عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں. میں نے کہا جب عصر کا وقت ابھی شروع ہی نہیں ہوا آپ نے ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھی، وہ تو ہوگی نفل، عصر ابھی آپ نے پڑھنی ہے. اس لیے جب وقت داخل ہوگا تب جا کر عصر کی نماز فرض ہوگی. اگر وقت داخل نہیں ہوا آپ پر عصر کی نماز فرض نہیں ہوئی. مثال کے طور پر آپ لوگوں میں سے کوئی بندہ فوت ہو جائے ظہر کے وقت میں، اللہ تعالیٰ کے ہاں چلا جائے، اللہ تعالیٰ پوچھے ابھی عصر کی نماز تو نے کیوں نہیں پڑھی؟ عصر کی نماز کا سوال ہوگا. جب آپ ظہر کی نماز کے اندر آپ فوت ہوئے ہیں تو عصر کی نماز کا سوال ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. کیوں؟ کیونکہ عصر کا وقت ابھی داخل ہی نہیں ہوا. اگر دونوں جمع ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھ سکتے ہیں تو نے عصر کیوں نہیں پڑھی؟ ہم کہیں گے یا اللہ بھی تو عصر کا وقت داخل ہی نہیں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ جب حضور نے عصر اور ظہر کو جمع کیا ہے، جب تجھے پتہ نہیں چلا ہو سکتا ہے میں عصر کے وقت میں فوت ہو جاؤں تو ظہر اور عصر جمع کر لیتا. ہو سکتا ہے ایسا سوال ہو سکے
عصر کے وقت میں عصر کی نماز کا سوال ہوگا. کہتے ہیں جی ہم نے حدیث میں پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر کو جمع فرما لیتے تھے. اب اس نے حدیث پڑھ لی ہے لیکن حدیث کو سمجھنے والے علماء اور فقہاء سے سمجھا نہیں، سمجھا یہ خود ہے. جب حدیث ہم خود سمجھنے لگنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے. اس لیے میں بساؤ کئی دفعہ آپ لوگوں کو کہتا ہوں حدیث کا ترجمہ خود نہ کریں اور حدیث کو خود سے نہ سمجھیں، قرآن کا خود سے ترجمہ نہ کریں، خود سے نہ سمجھیں. اس کے لیے علماء اور فقہاء ہیں. حدیث کو آپ کو بہتر طریقے سے سمجھا سکتے ہیں، قرآن کا ترجمہ وہ بہتر طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں. یہ جو حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر کو جمع فرما لیتے تھے، وہ کیسے ہے؟ مثال کے طور پر ہم نے ابھی سفر کرنا ہے تقریباً 12 بجے، سفر لمبا ہے، تو ہم لوگ کوشش کریں کہ 2 نمازوں کے لیے الگ الگ نہ ٹھہرنا پڑے. ایک دفعہ ظہر کی نماز کے لیے رکیں، پھر عصر کی نماز کے لیے رکیں. ہم کوشش کریں کہ ایک ہی دفعہ رکیں، دونوں نمازیں پڑھ لیں. سفر کیونکہ لمبا ہے، بار بار رکتے ہوئے پھر سفر لمبا زیادہ ہو جائے گا. اس لیے ہم نے 12 بجے شروع کیا ہے سفر. راستے میں ظاہر ہے گاڑی میں پیٹرول بھی ڈلوانا ہے، کھانا پینا بھی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے. اس لیے آپ ظہر کی نماز کو مؤخر کرتے جائیں سفر کرتے جائیں. مثال کے طور پر آج کل عصر کی نماز کا وقت داخل ہو رہا ہے 4:21 پر، 4:21 پر ظہر کا وقت، عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے. آپ ظہر کی نماز کو مؤخر کرتے جائیں. آپ ظہر کی نماز کو مؤخر کرتے جائیں. آپ ظہر کی نماز جا کر پڑھیں 4 بجے. 4 بجے آپ ظہر کی نماز جا کر پڑھیں. آپ نے 4 فرض پڑھنے ہیں، اس کے بعد 4 سنتیں پڑھنی ہیں، پھر فرض پڑھنے ہیں، پھر سنتیں پڑھنی ہیں. یہاں آپ کے تقریباً 15-20 منٹ نکل جائیں گے. تھوڑی دیر آپ بیٹھ جائیں، تسبیحات کر لیں. اس کے بعد 22 ہو جائے گی، عصر کا وقت داخل ہو جائے گا. اٹھیں، عصر کی نماز پڑھیں اور دوبارہ سفر شروع کر دیں. دیکھنے والے کو یہ لگے گا کہ اس نے ظہر اور عصر کو جمع کیا ہے، لیکن ظہر عصر جمع نہیں ہو رہی. ظہر اپنے وقت میں ہو رہی ہے، عصر اپنے وقت میں ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ایسا فرماتے تھے جب سفر میں ہوتے تھے، ایک نماز کو آپ مؤخر کر دیتے تھے، دوسری نماز کو آپ مقدم کر لیتے تھے. دیکھنے والے کو یہ لگتا تھا کہ آپ نے 2 نمازوں کو جمع کر لیا ہے، لیکن ظہر اپنے وقت میں ہو رہی ہوتی تھی، عصر اپنے وقت میں ہو رہی ہوتی تھی. اس لیے جب حدیث آپ علماء سے سمجھیں گے تو وہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھا سکیں گے. ایک علمی لطیفہ اس کے بعد میں آپ لوگوں کے پاس ختم کرتا ہوں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، سبق پڑھا رہے تھے. ان کی خدمت میں ایک بچہ آیا. اس نے آ کے مسئلہ پوچھا امام صاحب سے کہ ایک بندے نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، اس کے بعد وہ گھر جا کر وہ سو گیا ہے. ابھی فجر کا وقت داخل نہیں ہوا، اس پر غسل واجب ہو گیا. اب بتائیں کہ یہ عشاء کی نماز دوبارہ پڑھے گا یا صبح اٹھ کر صبح کی نماز پڑھے گا؟ امام صاحب نے فرمایا یہ عشاء کی نماز دوبارہ پڑھے گا. وہ بچہ اٹھ کر چلا گیا. ساتھ جو شاگرد بیٹھے تھے انہوں نے عرض کیا امام صاحب سے کہ استاد جی آج آپ سے مسئلہ بتانے میں غلطی ہوئی ہے. امام صاحب نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ بچے نے مسئلہ پوچھا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنی ہے، پھر وہ گھر جا کر سو گیا ہے. ابھی فجر کا وقت داخل نہیں ہوا، اسے احتلام ہو گیا. اب وہ فجر دوبارہ عشاء دوبارہ پڑھے گا یا فجر پڑھے گا؟ آپ نے کہا کہ عشاء دوبارہ پڑھے گا. ہم تو دیکھتے ہیں کہ کیا سارے لوگ ہی ایسا کرتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، گھر جاتے ہیں، سو جاتے ہیں. جو شادی شدہ ہیں، جو شادی شدہ نہیں ہے، احتلام ہوتا ہے، جب صبح اٹھتے ہیں غسل کرتے ہیں، وہ صبح کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز تو دوبارہ نہیں پڑھتے. امام صاحب نے فرمایا یہ جو بچہ آیا تھا مسئلہ پوچھنے کے لیے، یہ بچہ شرمیلا بھی تھا اور ذہین بھی تھا. اس نے مسئلہ کسی اور کے لیے نہیں، اس نے اپنے لیے مسئلہ پوچھا تھا. وہ یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جب میں نے عشاء کی نماز پڑھی تھی اس وقت میں بالغ نہیں تھا، گھر جا کر سو گیا. ابھی فجر کا وقت داخل نہیں ہوا تھا، میں بالغ ہو گیا، مجھے احتلام ہو گیا. اب مجھے بتائیں کہ میں عشاء کی نماز دوبارہ پڑھوں گا یا فجر کی نماز پڑھوں گا؟ اب بتائیں. تو سب نے کہا کہ عشاء کی نماز دوبارہ پڑھے گا. امام صاحب نے فرمایا اس بچے نے مسئلہ اپنے لیے پوچھا ہے نہ کہ کسی اور کے لیے. آگے امام صاحب نے فرمایا یہ بچہ انشاءاللہ بہت بڑا آدمی بنے گا.
اور وہ بڑا آدمی کون تھا؟ امام صاحب کے ذہین ترین شاگردوں میں سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ جب وہ چھوٹے بچے تھے نا، ان کی والدہ ان کو امام صاحب کی درسگاہ میں لے کر آئی کہ میرے بچے کو آپ داخل کر دیں۔ تو امام صاحب نے پوچھا کہ یہ قرآن کا حافظ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حافظ نہیں ہے۔ امام صاحب نے کہا میرے کلاس میں داخلے کے لیے شرط یہ ہے کہ بچہ قرآن کا حافظ ہونا چاہیے۔ وہ بچہ واپس چلا گیا، ایک ہفتے کے بعد دوبارہ آ گیا۔ امام صاحب نے فرمایا یہ تو وہی نہیں ہے جو ایک ہفتہ پہلے آیا تھا۔ اس کی ماں نے کہا ہاں یہ وہی ہے، لیکن ایک ہفتے کے اندر اس نے پورا قرآن حفظ کر لیا ہے، جہاں سے مرضی آپ سن لیں۔ یہ اتنے ذہین آدمی تھے۔ ان کی ایک کتاب کسی عیسائی نے پڑھی، تو ایک کتاب پڑھنے کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا۔ اس سے کسی نے پوچھا تو اس نے کہا میں نے یہ کتاب پڑھی ہے، کتاب پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا ہے کہ مسلمانوں کا یہ جو چھوٹا محمد ہے اس کے پاس اتنا علم ہے، جو بڑا اصل محمد ہے اس کے پاس کتنا علم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے بڑے بڑے اکابر دیے ہیں، اس لیے کوشش کیا کریں عبادت کرتے وقت عبادت کے وقت کا ہمیشہ خیال کیا کریں۔ اس لیے بسا اوقات ہم کسی کو عبادت سمجھ رہے ہوں گے لیکن وہ عبادت ہوگی نہیں۔ اس لیے میں یہاں موجود ہوتا ہوں۔ صبح کے وقت بھی اذان دینے سے پہلے مجھ سے ایک بار پوچھ لیا کریں کہ کس وقت شروع ہو رہا ہے۔ مغرب کو میں یہاں موجود ہوتا ہوں، ہر وقت میں موجود ہوتا ہوں، اس لیے اپنی مرضی سے آ کر اذان نہ دیا کریں۔ اس لیے بسا اوقات وقت نہیں ہوتا، آپ پہلے اذان دے دیتے ہیں، بسا اوقات وقت داخل نہیں ہوتا، آپ نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ صبح کی نماز میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے صبح کی نماز ختم ہو جاتی ہے، سورج نکل جاتا ہے، بعد میں ابھی تک لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیا کریں جب ہم یہاں موجود ہیں تو پوچھ لیں ایک مرتبہ اس سے کتنا وقت لگتا ہے۔ اس لیے سارے حضرات کوشش کریں گے نا انشاءاللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔